Assalamu alaikum, dear students of ninth class. I hope you all are fine. My name is Ms. Sabika and I am your biology teacher. And I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. And it will be amazing to study biology because it is a very interesting subject, and I warmly welcome the students who selected biology as a medical field. So, before taking much of your time, we are going to start our first topic. At very first, you can see the definition of science. Before studying biology, we have to know about science because biology is itself the branch of science. There are four major branches of science: bio, physics, chemistry, and mathematics. So, we must know about the science. So, science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. यानी कि आपके पास साइंस वो ब्रांच है, ठीक है, स्टडीज़ की, कि जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं. जिस तरह आपके घर में किसी को टेम्परेचर हो जाता है तो आप सबसे पहले अपनी 5 सेंसेस में से एक सेंस, आपकी 5 सेंसेस हैं: सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ थिंकिंग. तो आप सबसे पहले अपनी सेंस ऑफ टच यूज़ करेंगे और उस बंदे को फॉरहेड पे टच करेंगे. आपको लगेगा कि ये इसका जो फॉरहेड है वो आम इंसानों से गर्म है तो इसको बुखार है. दैट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. देन यू विल यूज़ थर्मोमीटर. दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट कि आपने पहले ऑब्जर्वेशन ली, सिर्फ अपनी सेंसेस की बेस पे उसको बुखार करार दिया. उसके बाद आपने कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और थर्मोमीटर यूज़ किया, ठीक है, और लॉजिकल कंक्लूजन दी कि 37 डिग्री से अबव जिसका टेम्परेचर है उसको बुखार है. तो इस ब्रांच को हम कहते हैं साइंस, जिसमें हम बैक वक्त ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिकल कंक्लूजन्स दे के किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें और लोगों के लिए उसको समझने के काबिल बना दें. तो इसमें से आपने इस साइंस की डेफिनेशन कर देनी है. उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इसमें फ़र्स्ट 2 लाइंस के अंदर बायो की डेफिनेशन है, ठीक है. बाकी आपने इसमें से कुछ याद नहीं करना, जस्ट रीडिंग करनी है. साइंस की डेफिनेशन इस पेज पे इम्पॉर्टेंट है और बायो की डेफिनेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 2 पे. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. The word biology is basically a contrast of two words. The first one is bios and the second one is logos. Bios mean life and the logos mean thought or reasoning. इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ के बारे में सोचना और रीजंस देना बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है. Bios mean life and logos mean thought or reasoning. Reasoning and thoughts about the life is known as biology. तो बाकी आपने जस्ट इसको एक बार रीडिंग कर लेनी है. इस पेज पे ये 2 डेफिनेशंस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर दैट आपके पास आ जाती हैं डिवीजन एंड ब्रांचेस. बायो की मेन डिवीजन्स हैं 4. बायोलॉजी की आपके पास actually 3 divisions हैं. The first one is zoology, that deals about the animals. Second one is botany, that deals about the plants, and the third one is microbiology, that deals with the microorganism. ऐसे organisms जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आ सकते, जैसे कि बैक्टीरियाज, और आपके पास आ जाते हैं वायरसेस, आ जाते हैं अमीबा, एलजी, पैरामीशियम दे. तो जितने भी ऐसे आपके पास
स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप अपनी आँख से नेकेड आई से ना देख सकते हो, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। अच्छा, ये 3 डिवीजन्स थी, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद स्टार्ट होती हैं ब्रांचेस, ठीक है। आपके पास फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी एंड ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल बॉडी को स्टडी किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फॉर्म्स यानी कि शक्ल और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, यानी कि बाहर से जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। लेकिन एनाटॉमी इसके अलग होती है, ठीक है। सेकंड ब्रांच है आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर स्टडी करना है तो उसको, या किसी ह्यूमन को अगर स्टडी करना है तो जो डेड बॉडी होगी, कोई ज़ाहिर है ये ज़िंदा इंसानों के साथ नहीं किया जाता, तो किसी भी डेड ह्यूमन बीइंग को ऑपरेट करके उसके एक एक पार्ट्स को स्टडी किया जाएगा। या फ्रॉग है, लिजर्ड है, जिस चीज़ को भी आप इंटरनली स्टडी करना चाहते हैं, आपको उसको एनेस्थीसिया दे के उसको ऑपरेट करके प्रॉपर वे में उसको आप स्टडी करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को देखने के लिए। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं एनाटॉमी। यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन बार में आ रही है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। यानी कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में, जैसे वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को स्टडी करती है। अच्छा, आपके पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। ये टिश्यूज़ की स्टडी है, जैसे स्किन टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और कार्टिलेजियस टिश्यूज़, बोन के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक। तो टिश्यूज़ के बारे में, और टिश्यूज़ आपको पता है, ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम सेल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और उनके अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी करें, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है, इनके डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं, इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और ये सेल डिवीजन के साथ भी डील करती है कि किस तरह से एक सेल डिवाइड हो के दूसरे सेल में बदल जाता है। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होती है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये है कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि आप हार्ट का फंक्शन पढ़ें, ठीक है, लंग्स का फंक्शन पढ़ें, ब्रेन का फंक्शन पढ़ें, तो वो काम किस तरीके से करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो कंट्रास्ट बन रहा है वो है सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नली किसी को देखना। उसके बाद आता है एनाटॉमी, किसी को काट कूट के उसके अंदर के ऑर्गन्स देखना। फिर फिजियोलॉजी उससे अगला स्टेप है कि उसके एक एक ऑर्गन की स्टडी करना कि ये वाला ऑर्गन कैसे काम करता है, ये वाला। तो इस सब को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। उसके बाद आती है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हों कि जीन्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, किस तरह से वालिदैन की तरह लगते होते हैं उनके बच्चे। यानी कि अगर आपके फादर या मदर का आई कलर ब्राउन है तो आपका भी ब्राउन है, अगर वो हाइटेड हैं तो आप भी हाइटेड हैं, अगर वो डिवार्फ हैं आप भी डिवार्फ हैं। तो ये जीन्स और शक्ल सूरत का मिलना, इंटेलेक्चुअल लेवल का मिलना, आवाज़, हाइट, हेयर कलर, तो ये सारी चीज़ें हम जो अपने वालिदैन से अडॉप्ट करते हैं, तो ये किस तरह से वालिदैन से हमारे अंदर मुंतकिल होती हैं, इनकी स्टडीज़ को हम जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो ऐसे ऑर्गेनिज़म को कहते हैं जो इनसाइड द मदर बॉडी हो
اور اس کی تمام سٹیجز کے بارے میں اسٹڈی کرنا. ایگ کے اندر جو چک کے ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اسے بھی ہم ایمبریولوجی کہتے ہیں. ہیومن بینگس کے اندر جو پروسیس ہے چائلڈ برتھ کا اسے بھی ایمبریولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو مین بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کسی ایمبریو یعنی کہ جو بھی آرگنزم انسائڈ ایگ شیل یا انسائڈ دا مدر باڈی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کی اسٹڈیز کرنی ہے, اس کی اسٹیجز دیکھنی ہے, کس منتھ میں وہ کتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے, اسے ہم ایمبریولوجی کہتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے ٹیکسونومی. It is the study of the naming and classification of organism into groups and subgroups. اب یہ سمپل سی بات ہے, جس طرح آپ کے اسکول میں بندے کی ایج دیکھ کے تو کلاسز بنا دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اب یہ بچہ چھوٹا ہے اسے 1-2 میں رکھنا ہے. اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں, آپ کو 9th کلاس میں شفٹ کر دیا گیا ہے. پھر آپ کے گروپس ہیں, ایک آپ کا بایولوجی کا گروپ ہے, دوسرا آپ کا کمپیوٹر کا گروپس ہے. پھر سب گروپس ایسے ہوتے ہیں, جس طرح بایو کے گروپ میں کچھ اسٹوڈنٹس کا انٹلیکچوئل لیول زیادہ ہوگا, کچھ کا کم ہوگا. بایو میں بھی اسی طرح ہوگا. تو مین بات یہ ہے کہ آرگنزم کو ہم پہلے کلاسیفائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مزید ان میں گروپس اور اسمالر گروپس بنا کے تاکہ ان کو اسٹڈی کرنا آسان ہو جائے. آپ پاس 2 بڑے گروپس آتے ہیں, پلانٹس اینڈ اینیملس, ٹھیک ہے. پھر اینیملس کو اگر آپ دیکھیں تو ریپٹائلز, برڈز, ایمفیبین, فشز, میملز, یہ 5 بڑے گروپ ہیں. پھر میملز کے اندر آپ لوگ دیکھیں لائن ہے, کیٹ ہے, ہیومن بینگز ہیں, ڈفرینٹ میملز کا پھر اپنا اپنا ایک گروپ ہے. تو یہ گروپنگ کا مقصد کیا ہے, تاکہ ان تمام کو اسٹڈی کرنا آسان ہو جائے. آفٹر دیٹ ہے آپ کے پاس پیلنٹولوجی کے زمین کھود کے ہم پرانے ایکسٹنٹ آرگنزم کے بارے میں, جس طرح ڈائناسور وغیرہ کے بارے میں موویز بنی ہوئی ہیں ڈفرینٹ طرح کی. تو مین بات کیا ہے کہ زمین کے اندر کچھ ان کے بقایا جات رہ جاتے ہیں ڈفرینٹ پلانٹس اور اینیملس کے. پھر جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس زمین کو کھود کے اس میں سے ان کے فٹ پرنٹس وغیرہ یا کوئی اسٹرکچرز رہ جاتے ہیں اس طرح کے, جس کو پھر وہ ڈی این اے اسٹڈی کر کے اس کی ساری کریکٹرسٹکس بتا سکتے ہیں. تو اس برانچ کو ہم کہتے ہیں پیلنٹولوجی. اس کے بعد انوائرمنٹل بایولوجی, کہ اس میں سمپل سی بات ہے کہ یہ آپ کی انوائرمنٹ کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, یعنی کہ ایک آرگنزم کا اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے. آپ کا اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے, آپ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ گیشز ایکسچینج کرتے ہیں, فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مٹیریلز کا ایکسچینج ہوتا ہے بٹوین انوائرمنٹ اینڈ ہیومن آرگنزم. ان تمام چیزوں کو ہم انوائرمنٹل بایولوجی میں, ایک آسان سی ایگزامپل ہے کہ جس طرح آپ گیشز ایکسچینج کرتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ, آپ انوائرمنٹ میں سے آکسیجن لے لیتے ہیں اور انوائرمنٹ میں آپ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کے بہت سے مزید تعلقات بھی ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, اسے ہم انوائرمنٹل بایولوجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سوشیو بایولوجی. This branch deals with the study of social behavior of the animals that make societies. اس میں ہم اینیملس کا سوشل بیہیویئر, جس طرح لائن ہے اس کی اپنی ایک ٹریکٹری ہوتی ہے, اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے, اس میں وہ کسی اور کو نہیں آنے دیتا, ٹھیک ہے. تو جس طرح انسان ہے, ٹھیک ہے, وہ گلیوں محلوں میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. اسی طرح پرندے ہیں, وہ بھی ایک جھنڈ بنا کے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے آرگنزم کا اپنی سوسائٹیز بنانے والا جو سوشل بیہیویئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سوشیو بایولوجی. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن آ رہی ہے کہ پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں, ایسے آرگنزمز جو کسی اور آرگنزم کی باڈی پہ رہیں اور اس سے فوڈ اور شیلٹر لیں اور بدلے میں اس کو نقصان دیں, انہیں پیراسائٹس کہتے ہیں. جس طرح ہمارے بالوں میں جوئیں رہتی ہیں اور وہ ہمارا خون پیتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ہارم کر رہی ہیں, اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں, فوڈ بھی دے رہے ہیں, شیلٹر بھی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں, گائے وغیرہ, شیپس, گوٹس وغیرہ کی باڈی پہ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس رہنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ان کی باڈی میں سے بلڈ پیتے ہیں اور ان کو ظاہر نقصان دیتے ہیں, اور آرگنزم جس کے اوپر رہ رہے ہیں. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو اٹیک کر رہا ہے, جو کسی دوسرے کی باڈی پہ رہ رہا ہے, وہ پیراسائٹ ہے,
اور جس کی باڈی پہ کوئی دوسرا آرگنزم رہ رہا ہے وہ ہوسٹ ہے. جس طرح اگر آپ کے سر پہ لائسز رہتی ہیں تو آپ ہوسٹ ہیں, لائسز آپ کا پیراسائٹ ہیں. آپ اپنے پیراسائٹ کو کیا دے رہے ہو؟ فوڈ اور شیلٹر. وہ بدلے میں آپ کو کیا دے رہا ہے؟ نقصان. تو پیراسائٹولوجی میں بھی ہم اسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسٹڈی آف پیراسائٹس. آگے ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی وہ برانچ ہے جس میں آرگنزمس کسی اور آرگنزم کی مشینری کو استعمال کر کے اس میں اپنے مرضی کی کوئی چیزیں بناتے ہیں. یعنی کہ وہ جس طرح بیکٹیریا ہے اس کے اندر ہم اپنی مرضی کی جینز ڈال دیتے ہیں. جس طرح ہمیں انسولین بنانی ہے اگر, تو ہم بیکٹیریا کے پلازمٹ کے اندر انسولین ڈال دیں گے. جب بیکٹیریا گروتھ کرے گا تو وہ گروتھ بیکٹیریا کی نہیں ہوگی, اصل میں انسولین کی ہوگی. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیونگ آرگنزم ٹو میک سبسٹانسز فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ. یعنی کہ ہم کسی آرگنزم کی پریکٹیکل مشینری کو استعمال کرتے ہیں, اس میں اپنی مرضی کی جینز ڈال دیتے ہیں. وہ آرگنزم جب گرو کرتا ہے اس کے اپنے جینز کی بجائے جو جینز ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے اس کی کاپیز بناتا رہتا ہے وہ, اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے. زیادہ تر ہم اس میں بیکٹیریا یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک یونی سیلولر ہے, یعنی کہ ایک سیل سے بنا ہوا ہے, اور اس کے اندر ہماری جینز ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے امیونولوجی. اس میں امیون سسٹم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. امیون سسٹم کسے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دن میں سیورل ٹائپ آف جرمز اٹیک کرتے ہیں. جس طرح آج کل کرونا وائرس کی بھی ہے بہت زیادہ پینڈیمک ہویا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی اٹیک سب پہ کر رہا ہے, لیکن جو ویک ہے جس کی امیونٹی اس پہ یہ اٹیک کر لیتا ہے. جو تھوڑا اسٹرانگ ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت مقابلہ کر جاتا ہے. تو ایسی برانچ جس میں ہم امیون سسٹم آف اینیملز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے اوپر اٹیک کرنے والے مائکروبس, مائکرو آرگنزم کو ڈیفیٹ کرتی ہے ہماری باڈی. ہمارے وائٹ بلڈ سیل اسپیشلی, یعنی کہ جس طرح آپ کو کوئی کٹ لگ جائے اس پہ بہت سے جرمز اٹیک کرتے ہیں. آپ کی باڈی میں سے وائٹ بلڈ سیلز نکل کے ان کے ساتھ فائٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب باہر سے آنے والے جرمز کو ایک دم سے اپنے اندر. اب جس کے اندر وائٹ بلڈ سیلز اسٹرانگ ہیں تو اس پہ ڈیزیزز کا کم افیکٹ ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیمار رہتے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے وائٹ بلڈ سیلز ویک ہو جاتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. تو ایسی برانچز میں ہم اپنے اوپر حملہ کرنے والے یعنی کہ انویڈنگ مائکرو آرگنزم, انویڈنگ مائکروبس کو اور اپنی باڈی کے امیون سسٹم کو اسٹڈی کریں, اسے ہم امیونولوجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹومولوجی, بہت آسان. انسیکٹس کی اسٹڈی, کیڑے مکوڑوں کی اسٹڈی کو ہم انٹومولوجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فارماکولوجی. اٹ از دا اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر افیکٹس آن دا سسٹم آف ہیومن باڈی. ڈرگس آپ کے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک میڈیسنل ڈرگس جنہیں آپ ادویات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, ایک ہوتی ہیں ایڈکشن ڈرگس جنہیں آپ نشہ آور ادویات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک ایڈکٹیو اور ایک میڈیکل ڈرگس ہوتی ہیں. تو ان دونوں کے ہماری باڈی پہ جو اثرات ہیں ان دونوں کو ہی فارماکولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے دیٹ ہیومن پاپولیشن گروتھ, انفیکشس ڈیزیزز, ایڈکٹیو ڈرگز اینڈ پولوشن آر دا میجر بایولوجیکل ایشوز ٹوڈے. یعنی کہ آج کل سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ آبادی اور اس کے علاوہ انفیکشن بڑھ رہے ہیں بیماریوں کے, یہ تو آپ کے سامنے ہے. اور ایڈکٹیو ڈرگز جو ہیں, نشہ آور ادویات جیسے کہ سگریٹس وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے سینسز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اور پولوشن, آلودگی جو ہے, یہ آج کل کے میجر بایولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. یو کین ask if any query about this lecture. Thank you so much.